امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو نئی دھمکی لگا دی، آبنائے ہرموز کھولنے کے لیے 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دے دی، ساتھ ہی خبردار کر دیا، کہا وقت تیزی سے گزر رہا ہے، 10 دن کی مہلت ختم ہو رہی ہے، معاہدہ نہ کیا تو ایران کو دوزخ بنا دیں گے۔ ایرانی فوج کے ترجمان کا اسی زبان میں جواب، کہا امریکہ اور اسرائیل نے جنگ بڑھائی تو پورا خطہ دوزخ میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ ایران کی شکست کا خواب ایسی دلدل میں بدل گیا ہے جس میں تم دھنس جاؤ گے۔ ایران نے مذاکرات کے لیے اسلام آباد جانے سے کبھی انکار نہیں کیا، امریکی میڈیا غلط بیانی کر رہا ہے۔ پاکستان زندہ باد، ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کا دو ٹوک اور واضح پیغام۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایرانی ہم منصب کا پیغام شیئر کر دیا، عباس اراغچی کا شکریہ ادا کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے پیغام میں کہا، جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایران ان شرائط پر زور دیتا ہے کہ جنگ کا جامع اور دائمی خاتمہ ہونا چاہیے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے تہران میں 3 روز پہلے منعقد ہونے والی ریلی کی ویڈیو شیئر کر دی۔ ولی اثر چوک پر ریلی کے شرکاء نے پاکستانی سبز ہلالی پرچم اٹھا رکھے تھے، پلے کارڈز پر درج تھا، پاکستانی عوام کی محبت ایران نہیں بھولے گا۔ اس سے پہلے امریکی اخبار نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران نے اسلام آباد آنے سے انکار کر دیا ہے، مذاکرات کی پاکستانی کوششیں اپنے انجام کو پہنچ گئیں۔ دوسرا دن گزر گیا، ایران میں گرائے جانے والے امریکی لڑاکا طیارے کا پائلٹ اب تک نہ مل سکا۔ امریکی طیاروں کی ایران میں اپنے پائلٹ کی تلاش جاری، ایران نے گرنے والے امریکی طیارے کے پائلٹ کی تلاش پر $66,000 انعام کا اعلان کر رکھا ہے۔ ایرانی شہری پائلٹ کو ڈھونڈنے میں مصروف، ایران کا دعویٰ ہے کہ اس نے امریکہ کے F-35 سمیت 3 طیارے مار گرائے ہیں۔ امریکی حکام نے بھی طیارے گرنے کی تصدیق کی۔ گرنے والے طیاروں کی تعداد پر ایران اور امریکہ کے بیانات میں تضاد۔ ایران نے امریکی طیاروں کے ساتھ 5 ڈرون اور 2 کروز بھی گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ ایران کی جانب سے اب تک 7 امریکی جنگی جہاز گرائے جا چکے ہیں۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ سے جھڑپوں میں ایک اور اسرائیلی فوجی مارا گیا، اسرائیلی فوج کی تصدیق۔ حزب اللہ سے حالیہ جھڑپوں میں 11 اسرائیلی فوجی مارے جا چکے۔ اسرائیلی وزارت صحت نے اسرائیلی زخمیوں کی تفصیلات بھی جاری کر دیں، کہا اسرائیل پر ایرانی حملوں میں زخمی افراد کی تعداد 6,771 تک جا پہنچی ہے۔ 2 اسرائیلیوں کی حالت تشویشناک ہے اور اسپتالوں میں 134 افراد زیر علاج ہیں۔ ایران کا بھی اسرائیل کے فوجی ہیڈ کوارٹر پر بڑا حملہ، اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی میزائل کے ٹکڑے اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹر کے قریب گرے۔ جنوبی اسرائیل پر صنعتی علاقے سمیت مختلف شہروں میں بھی ایران کے میزائل برسے۔ ایران کے بوشہر جوہری پاور پلانٹ پر میزائل حملے کے بعد روس نے پلانٹ سے اپنے 198 ماہرین واپس بلا لیے۔ ٹرمپ کے وعدے کے باوجود ایران کی توانائی تنصیب پر بمباری ہوئی۔ جوہری پلانٹ پر حملے سے عملے کا ایک ایرانی رکن شہید۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا، امریکہ اور اسرائیل بوشہر پاور پلانٹ پر اب تک 4 مرتبہ بمباری کر چکے ہیں۔ ساتھ ہی خبردار کرتے ہوئے کہا، تابکاری ہوئی تو اس سے تہران ہی نہیں، خلیجی ممالک کے دارالحکومتوں پر بھی اثر پڑے گا۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے مطابق پاور پلانٹ سے تابکاری کے اخراج کی اطلاعات نہیں ہیں۔ تہران اور اصفہان کے صنعتی علاقوں اور خوزستان کے پیٹروکیمیکل زون پر بھی بمباری۔ ایران نے کرچ شہر میں غیر ملکی صحافیوں کو امریکی حملے میں تباہ ہونے والے سب سے بڑے پل کا دورہ کرایا۔ امریکہ نے ایران کے شہید کمانڈر قاسم سلیمانی کی بھانجی قرار دے کر حمیدہ سلیمانی افشار اور ان کی بیٹی کو یرغمال بنا لیا۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے گزشتہ رات حمیدہ سلیمانی اور ان کی بیٹی کا امریکہ میں قیام کا قانونی اجازت نامہ گرین کارڈ منسوخ کیا تھا۔ روبیو کا کہنا ہے کہ امریکہ میں پرتعیش زندگی گزارنے والی حمیدہ سلیمانی امریکہ کو شیطان بزرگ کہنے اور امریکیوں پر حملوں کا جشن منانے والی رجیم کی بڑی حامی ہیں، ان کو جلد بے دخل کر دیا جائے گا۔ ایران کے شہید کمانڈر قاسم سلیمانی کی صاحبزادی زینب سلیمانی نے کہا، جن 2 خواتین کو گرفتار کیا ہے ان کا شہید قاسم سلیمانی کے خاندان سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مصری اور بحرینی ہم منصبوں سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ صورتحال اور جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال، کشیدگی میں کمی کی ضرورت پر زور۔
دوسری جانب ایران پڑوسی ممالک سے دو طرفہ سفارتکاری کے لیے تیار ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف نے خطے کے ممالک کو دو طرفہ مذاکرات کی دعوت دے دی۔ کہا ایران ثابت کر چکا ہے کہ وہ جارحیت کا مقابلہ کرنے اور اپنے دفاع کا اہل ہے۔ یہ جنگ اسرائیل کی جنگ ہے اور نقصان دنیا کا ہو رہا ہے۔ خطے کے ممالک غیر ملکی مداخلت کے بغیر باہمی اور کثیر الجہتی دفاعی سمجھوتوں کے ذریعے اپنے مفادات کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ خطے کی سیکیورٹی امریکہ اور اسرائیل کی شمولیت کے بغیر ممکن بنانا ہوگی۔ اس سے پہلے امریکہ پر طنز کرتے ہوئے کہا معاملہ حکومت کی تبدیلی سے لے کر کیا کوئی ہمارا پائلٹ ڈھونڈ سکتا ہے تک پہنچ گیا۔ بہت اعلیٰ، کیا کارکردگی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ اور مال بردار گاڑیوں کے حامل افراد کو ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے ریلیف کی رقم کی فراہمی کا آغاز کر دیا ہے۔ مؤثر اور شفاف نظام کے تحت پبلک ٹرانسپورٹ کی بسز، ویگنز، گڈ ٹرانسپورٹ کے ٹرکس اور مال بردار گاڑیوں کو سبسڈی کی ڈیجیٹل منتقلی شروع کی جا چکی۔ کوشش ہے معاشی طور پر کمزور طبقے کو ریلیف کی فراہمی جلد سے جلد ممکن ہو۔ خطے میں کشیدگی کے دوران ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر اور حکومتی اقدامات پر جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا مشکل وقت میں اپنے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ مشکل حالات میں عام آدمی کو ریلیف کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ حکومتی کفایت شعاری اور سادگی کے اقدامات سے بچائی گئی رقم عوام پر خرچ کریں گے۔ جنگی حالات میں وفاقی حکومت منی بجٹ لانا چاہتی ہے تو ساتھ دیں گے، بلاول بھٹو زرداری کا اعلان۔ لاڑکانہ میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ایران کے خلاف جنگ کے اثرات پوری دنیا میں پھیلنے کا خدشہ ہے۔ جن مشکلات اور معاشی بحران کا سامنا ہے اس کے لیے اقدامات ناکافی ہیں۔ نہیں معلوم یہ مشکل وقت مزید کتنا عرصہ چلے گا۔ چاروں صوبائی حکومتوں نے وفاق کے ساتھ مل کر عوامی ریلیف کے لیے کام کیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی بھی اپنے عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سہیل آفریدی نے اجلاسوں میں شرکت کی، مثبت انداز میں مشاورت کا حصہ بنے۔ سندھ حکومت اپنے وسائل سے کسانوں کو مدد دے گی۔ بلاول نے کہا آیت اللہ علی خامنائی اسکول کی بچیوں اور ایرانی شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذمت کرتے ہیں۔ ملک بھر میں بازار، دکانیں اور کمرشل زونز جلد بند کرنے کی تجویز پر غور۔ چاروں صوبوں سے مشاورت کا عمل تیز کر دیا گیا۔ آئندہ ہفتے حتمی فیصلہ کر لیا جائے گا۔ وزارت توانائی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومتیں چیمبرز اور تجارتی تنظیموں سے رائے لے رہی ہیں۔ ڈسکوز سے بھی ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ دکانیں اور بازار صبح 9 بجے سے شام 6 بجے تک کھلے رکھنے کی تجویز ہے۔ نیا شیڈیول 1 سے 2 ماہ کے لیے ملک بھر میں لاگو ہوگا۔ وفاقی وزیر علی پرویز ملک کا کہنا ہے اگر مارکیٹس جلد بند کرنے کا فیصلہ ہوا تو صرف شادی ہال اور ریسٹورنٹس 10 بجے تک کھلیں گے۔ وزیر خزانہ اگلے ہفتے اور IMF اور ورلڈ بینک سے میٹنگز کے لیے بیرون ملک جا رہے ہیں۔ وزیر خزانہ انہیں بتائیں گے کہ معاشی فریم ورک کا جائزہ لینا پڑے گا۔ پنجاب میں موٹر بائک رجسٹریشن فی چارجز ختم کر دیے گئے۔ موٹر بائک ٹرانسفر فیس بھی معاف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عوام کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا۔ کہا ہر رجسٹرڈ بائک کو 2000 روپے ماہانہ 20 لیٹر پیٹرول پر سبسڈی دی جائے گی۔ رجسٹرڈ بائک کو 20 لیٹر پیٹرول فی لیٹر 100 روپے سبسڈی کے ساتھ ملے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں سبسڈی پروگرام کے اجرا کے لیے طریقہ کار طے کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا ٹرانسپورٹ کے کرائے قابل برداشت رکھنے پر زور۔ کہا ٹرانسپورٹرز کو کرائے نہ بڑھانے کی شرط پر ماہانہ مالی معاونت دی جائے گی۔ سبسڈی سے بحران سے قبل اور موجودہ قیمتوں کے درمیان فرق کو پورا کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق بسز، منی بسز اور کوچز کو فی گاڑی ماہانہ 2,40,000 روپے تک سبسڈی دی جائے گی۔ ویگنز اور پک اپس کو 50,000 سے 1,00,000 روپے ماہانہ فراہم کیے جائیں گے۔ حکومت اپریل میں ہر رجسٹرڈ موٹر سائیکل مالک کو 2,000 روپے نقد فراہم کرے گی۔ سبسڈی ڈیجیٹل ایپ سے دی جائے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ بھارت فالس فلیگ آپریشن کرنے کے موڈ میں ہے۔ پاکستانی ایئر فورس نے بھارت کے اندر گھس کر اسے مارا ہے۔ اگر اس دفعہ بھارت نے کوئی حرکت کی تو کولکتہ تک پہنچا کر آئیں گے۔ سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کے دوران خواجہ آصف نے کہا بھارت اپنے لوگوں یا قید پاکستانیوں کی لاشیں پھینک کر دہشت گردی کا ڈرامہ رچانا چاہ رہا ہے۔
ایک سوال پر انہوں نے کہا امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے مذاکرات میں پاکستان اہم کردار ادا کر رہا ہے، خدا ہمیں کامیاب کرے۔ پاک بحریہ کی سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کا کہنا ہے کہ پاکستان کے بحری مفادات کو چیلنج کرنے کی کسی بھی کوشش کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاکستان نیوی مارکہ حق کے دوران بھارتی طیارہ بردار جہاز کو نشانہ بنانے کے لیے تیار تھی۔ بھارتی بحریہ اپنے محفوظ سمجھے جانے والے علاقوں تک محدود رہی۔ پاک بحریہ میں نئے بحری جہاز PNS خیبر کی شمولیت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پاکستان نیوی کو جدید ترین پلیٹ فارمز اور خصوصی ٹیکنالوجیز سے لیس کیا جا رہا ہے۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک بحریہ میں PNS خیبر کی شمولیت پر اظہار مسرت، شمولیت کو اہم پیش رفت قرار دیا۔ خلیجی ممالک ٹرمپ کو خطہ آگ کے بگولے میں بدلنے سے روکیں، بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سابق سربراہ محمد البرادعی کا پیغام۔ کہا مہربانی کریں خلیجی ممالک کی حکومتیں جو کچھ ہو سکتا ہے کریں۔ محمد البرادعی نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل، انٹونیو گوتریس، یورپی کونسل، صدر فرانس، چین اور روس سے بھی سوال کیا کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ایران جنگ کی صورتحال پر مختلف ممالک میں ایرانی سفارت خانوں کے امریکہ کے لیے تنزیہ پیغامات۔ زمبابوے میں ایرانی سفارت خانے نے لکھا، ٹرمپ مہربانی کریں بات کریں، ہم بور ہو گئے ہیں۔ ایک اور پیغام میں لکھا، بلیک فرائیڈے ایک امریکی F-15 اور 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹر نشانہ بن گئے۔ جنوبی افریقہ میں ایرانی سفارت خانے نے امریکی جرنیلوں کی برطرفی پر لکھا، رجیم کی تبدیلی کامیابی سے ہو گئی، امریکہ کو عظیم بناؤ۔ صدر ٹرمپ پر بنائی میم بھی شیئر کر دی۔ ایران کو پتھر کے دور میں بھیجنے کی صدر ٹرمپ کی دھمکیوں پر برطانیہ میں ایرانی سفارت خانے نے لکھا، ایپسٹین طبقے کے رکن کی قرون وسطی جہاں بیان بازی امریکی معاشرے کے لیے شرمناک ہے، جہاں ایسے شخص ان کی آواز بن گیا ہے، ہمارے پتھر تمہیں جواب دیں گے۔ ایران کے اعلیٰ عہدیدار محسن رضائی نے امریکی جرنیلوں کے بجائے صدر ٹرمپ کو برطرف کر دینے کا مطالبہ کیا۔ سابق گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کو MQM پاکستان کا خراج تحسین۔ بہادرآباد مرکز پر خیر مقدمی پروگرام، پھولوں کی پتیاں نچاور کر کے استقبال کیا گیا۔ کامران خان ٹیسوری اپنے 4 سالہ دور گورنری کی رپورٹ چیئرمین MQM کو پیش کی۔ MQM کی قیادت میں سابق گورنر سندھ کے فلاحی کاموں کو سراہا۔ کامران خان ٹیسوری نے کہا، پارٹی نے جیسے استقبال کیا اب کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، منشور عوام کی خدمت ہے، فلاحی کام جاری رکھیں گے۔ خطاب میں کہا، مڈل کلاس کے لیے آواز اٹھانے پر ہائی کلاس کی سزا ملتی ہے، گل پلازہ جیسے واقعات پر آواز بھی اٹھاؤں گا، کراچی کے مستقبل پر کانفرنس کی طرح سندھ اور پاکستان کے مستقبل پر کانفرنس کریں گے۔ اسلام آباد میں اولے اور بارش، لاہور اور راولپنڈی، مری، سرگودا، گجرات، سیالکوٹ، گجرانوالہ میں تیز بارش، میاں والی میں کنڈل چھراوالا کے مقام پر دریائے کرم میں طغیانی سے سیلابی صورتحال، پانی گھروں میں داخل ہو گیا، پھنسے 150 سے زائد افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ ناران، سوات، بابوسر ٹاپ اور ناگا پربت پر وقفے سے برفباری، خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بھی بارش، پاڑا چنار میں دریائے کرم پر پل سے ملحق سڑک پانی میں بہہ گئی، مکان کی چھت اور آسمانی بجلی گرنے سے 2 افراد جاں بحق۔ خیبر پختونخوا میں پاک افغان شاہراہ پر گاڑی سیلابی ریلے میں بہہ گئی، 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ بلوچستان کے شمالی اضلاع میں بارش اور بالا علاقوں میں ہلکی برفباری نے موسم مزید سرد کر دیا ہے، مختلف حادثات میں 5 افراد جاں بحق۔ آزاد کشمیر میں بھی بارش جاری، بالا علاقوں میں رابطہ سڑکیں متاثر۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے یوم شہادت پر بلاول ہاؤس سمیت کراچی کے مختلف مقامات پر قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ آصفہ بھٹو زرداری، فریال ٹال پر شرجیل میمن، سعید غنی اور وقار مہدی سمیت ارکان اسمبلی اور کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی، جمہوریت کی بقا کے لیے قائد عوام کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کی۔ مودی سرکار کا اینٹی مسلم بیانیہ اور سینئر بھارتی سیاستدان ششی تھرور کی اس بیانیے پر تنقید۔ ایک انٹرویو میں ششی تھرور نے بالی ووڈ فلم امر اکبر اینتھنی کا حوالہ دے کر نئے اور پرانے بھارت کا موازنہ کیا۔ کہا، بازی کے بھارت میں انٹرٹینمنٹ کے ذریعے بھی محبت اور ہم آہنگی کو فروغ دیا جاتا تھا۔ امر اکبر اینتھنی جیسی فلمز پر ٹیکس چھوٹ ملتی تھی
تاکہ ٹکٹ کے پیسے بھی کم ہوں اور لوگ شوق سے ایسی فلمز دیکھیں۔ اب دور بدل چکا ہے اور ایسی فلمز کو ٹیکس چھوٹ کے ذریعے فروغ دیا جا رہا ہے جن میں مسلمانوں کے خلاف نفرت دکھائی جاتی ہے۔ ششی تھرور نے اس رویے کو بیانیے اور اقدار میں بڑی تبدیلی کا عکاس قرار دیا۔ اور نامور قوال غلام فرید صابری کو مداحوں سے بچھڑے 32 سال گزر گئے۔